मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کچھ عہد لیے اور پھر بنی اسرائیل نے وہ عہد توڑ دیے۔ ان کو ذکر کرتے ہوئے پہلے عہد کا ذکر ہم نے کیا، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تیسرا فرمایا قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ چوتھا والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھے رویے سے یتیموں کے ساتھ شفقت کرو گے۔ اور پانچواں فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ گے۔ وقولوا للناس حسنا، عام لوگوں کے ساتھ اچھے لہجے سے اچھے انداز سے بات کرو گے۔ اگلا جو جملہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو گے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم اللہ نے سابقہ اقوام اور سابقہ امتوں کو بھی دیا تھا۔ زکوٰۃ اور نماز کا حکم قرآن مجید میں تقریباً 32 بار ایک ساتھ آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، ایک ساتھ 32 بار آیا ہے۔ اس سے آپ ایک اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا کہ اگر ایک والد اپنی اولاد کو ایک بار کوئی بات کہے، دوسری بار کہے، تیسری بار کہے، چوتھی بار کہے اور وہ کوتاہی کر رہا ہو تو والد اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے 32 بار ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرو، اور صرف کہہ کر معاملہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ روزانہ ڈیوٹی لگا دی کہ 5 دفعہ انہیں یاد بھی دلانا ہے کہ آؤ بھی نماز پڑھو۔ پھر بھی بندہ نہ پڑھے تو کیا یہ رب کا کرم نہیں ہے کہ رب کہتا کچھ نہیں ہے؟ رزق بھی ویسے عطا فرماتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز نہ پڑھے تو اس کی رات کی نیند خراب ہو جائے، اور اگر جو صبح کی نماز نہ پڑھے اس کا رزق بند کر دیا جائے، وہ چل نہ پائے۔ وہ اپنوں کو بھی عطا فرماتا ہے، وہ نافرمانوں کو بھی محروم نہیں کرتا۔ یہاں لفظ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرو۔ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ادا کرنا کسے کہتے ہیں؟ ادا میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ قائم کرنا یعنی نماز کو اس کے ظاہری اور اس کے باطنی آداب کے ساتھ اسے ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ ظاہری اور باطنی آداب سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ آداب جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جسم پاک ہے یا نہیں ہے۔ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو باقیوں کو نظر نہیں آتی، باطنی چیزیں ہیں۔ دل میں خدا کا خوف ہونا،
خالص خدا کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا، ریاکاری نہ کرنا، یہ باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ جتنے بھی آداب ہیں نماز کے، ظاہری آداب، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ پورے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک، ایسے عبادت کرو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بندہ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اسے وسوسے نہیں آئیں گے۔ وسوسے تبھی آتے ہیں کہ جب ہماری نماز غافلوں والی نماز ہوتی ہے، جب ہماری نماز حضوری ہوگی اور دل میں یہ تصور ہوگا کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر کبھی بھی وسوسے نہیں آئیں گے۔ اور جب پتہ ہوگا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ تو کوئی الہ اور معبود ہی نہیں ہے۔ جب بندہ یہ تصور کر کے نماز پڑھے گا، مجال ہے کہ وہ وسوسے آئیں یا شیطان دخل اندازی کر سکے۔ ہم تو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پتہ ہی نہیں چلا کہ پڑھا کیا ہے اور کہاں تک پہنچا ہوں۔ اور سبحانک اللہم کے بعد فاتحہ بھی ایسے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو نماز اگر ایسے پڑھیں، پتہ بھی چلے کہ رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ رکوع کر کے، میں کہتا ہوں کہ اگر نماز کا ترجمہ آتا ہو اور رکوع کر کے بندہ اٹھے اور کہے سمع اللہ لمن حمدہ، میری وہ باتیں میرے اللہ نے سن لی، میں نے جو اللہ سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے جو اللہ کی تعریف کی، میرے اللہ نے اپنی وہ تعریف سن لی ہے۔ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، تو وسوسے آئیں گے۔ اقامت کا مطلب یہ ہے، قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، آگے پیچھے نہ کرنا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کی، یہ نہیں فرمایا بے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، اپنی نمازوں میں آئی گئی، جب جی میں آیا پڑھ لیا۔ یہ نہیں ہے کہ وقت پہ پڑھا، جب جاگ آئی بیدار ہوئے پڑھ لیا، نہیں تو کوئی بات نہیں، بیدار نہیں ہوئے۔ فرمایا ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں بے شک پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ جو گھروں میں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرما دیا نا کہ جلا دوں، تو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے یا نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کے گھر آج جل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا جلا دوں تو جل رہے ہیں، بیٹا نافرمان ہے گھر جل رہا ہے، بیٹی نافرمان ہے گھر جل رہا ہے، بیوی نافرمان ہے گھر جل رہا ہے، بے برکتی ہے، معاشی طور پر رزق تنگ ہو گیا ہے، گھر جل رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرے ذکر سے، نماز ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز خدا کا ذکر ہے، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، ومن اعرض، اعراض کرتا ہے، اعرض عن ذکری، فإن له معیشةً ضنکا، دنیا میں میں اسے یہ عذاب اور سزا دیتا ہوں کہ اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ بے شک وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہو لیکن سکون نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ پیسے پورے ہی نہیں ہوتے، میں 500 مسجد میں کہاں سے دوں، پورے نہیں ہوتے پیسے۔
مثلا 4 لاکھ تنخواہ ہے تو 40 لاکھ اس کے بچے پڑھ رہے ہیں باہر ممالک میں، ان کی فیسیں دینی ہیں، اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے، بیماریاں آ گئی ہیں، 50 ہزار کا ایک ٹیسٹ لکھ دیا ڈاکٹر نے، پیسوں میں ایسی بے برکتی آ گئی ہے، زیادہ تو ہے لیکن تنگ ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تنگ ہم نے کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس بندے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے یہ پوچھے گا قال ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ آج میں اندھا کھڑا کیا گیا ہوں، اٹھایا گیا ہوں، قد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں، میری تو آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات آئی تھیں، میرا ذکر آیا تھا، تجھے حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی آواز آئی تھی، فنسیتها، تو بھول گیا تھا مجھے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج بدلے میں تجھے بھی بلا دیا گیا ہے۔ یہ آخرت کی سزا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، پورے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنا، اور کیفیت حضوری میں نماز پڑھنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اور نماز ادا کرنا اگر ہوتا تو زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھ لینے سے وہ ادا ہو جاتی، جس طرح سال میں ایک دفعہ ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ قائم کرنا نہیں ہے۔ قائم کا مطلب اپنی زندگی کا جز بنا لے کہ اب یہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، جیسے بھی حالت ہے، اس کا ذہن اس کا ساتھ دے رہا ہے، ہوش میں ہے، اس پر نماز فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے لیٹ کر پڑھے، وقت پر نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ صلاۃ کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہ تو قائم کے اقیمو ہم نے پڑھا، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، دعا کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔